إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا بالمؤمن معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے اور اللہ رب العزت نے
ہمیں جو روزی عطا فرمائی ہے، جو رزق عطا فرمایا ہے، اس میں سے سب سے بڑا رزق اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے، دین اسلام کا رزق ہے، جس پر اللہ رب العزت کا ہم اور آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ جب ہم دنیا والوں پر نظر ڈالتے ہیں اور دنیا کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہر انسان کو بلکہ سارے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، جس کو ہم آج اصل نعمت مانتے ہیں اور اسی میں اپنی یہ محدود زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور یہ رزق تو سب کو عطا فرمایا، اور وہ کون سی نعمت ہے، کون سا رزق ہے؟ یہ مال کا رزق ہے، یہ دولت کا رزق ہے، یہ عہدے اور مناصب کا رزق ہے، یہ صحت اور تندرستی کا رزق ہے، یہ خوبصورتی کا رزق ہے، یہ شہرت اور مشہور ہونے کا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو نہیں دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں کو بلکہ تقریباً سب کو عطا فرمایا ہے، لیکن ایک ہی ایسا رزق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور سے عطا فرمایا، جس کی ہم کچھ قدر نہیں کرتے۔ اور یہاں پر آپ میرے ایک لفظ پر ہو سکتا ہے کہ تعجب کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر غور کر رہے ہوں کہ میں ہمیشہ یہاں پر میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ رزق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو ہم سارے لوگ جب ایسی آیتوں کو سنتے ہیں تو ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کشادگی اور خوشحالی مالی اعتبار سے عطا فرمائی ہے یا نہیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے مالی اعتبار سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی روزی دی۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ ہم خوشحالی اور مالی کثرت اور مالی فراوانی سے محروم ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت تنگ روزی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق نہیں عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، رزق کا مطلب صرف مال نہیں ہوتا ہے، رزق کا مطلب صرف دولت نہیں ہوتی، رزق کا مطلب ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی رزق بیوی اچھی نیک صالحہ بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی رزق صحت اور تندرستی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی رزق اللہ رب العزت کی عبادات کی توفیق کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے اور اللہ جو رزاق ہے، یہ صرف مال ہی نہیں۔ اپنی سوچ کو ذرا بلند کریں، اپنی سوچ کو ذرا کشادہ کریں۔ ایک مومن یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اللہ نے توحید کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کیا ہے، تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہو جائے گی اور کتنی بڑی ناقدری ہو جائے گی۔
اللہ رب العزت نے جو آپ کو رزق عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ دنیا میں کسی کو نہیں عطا فرمایا ہے. بہت محدود لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ رزق عطا فرمایا ہے. وہ رزق ہے توحید کا رزق، اتباع سنت کا رزق. کیونکہ جب بھی کسی موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنے کی بات آتی ہے تو میرے بھائیوں، جو اس راستے میں بھیانک چیزیں جو نظر آتی ہیں ہم کو، یا ایک عالم کو، یا ایک داعی کو، یا ایک مبلغ کو، یا ایک جو شریعت اسلامیہ کی توجیہات پر نظر رکھنے والا ہے، وہ بدعات کا معاملہ ہے، خرافات کا معاملہ ہے. یعنی اس امت کو، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری وقت تک یہ توجیہ کرتے گئے ہیں کہ دیکھو میرے بعد کتاب و سنت کو پکڑے رہنا، میں جا رہا ہوں حوض کوثر پر، تمہارے لیے میں تیاری کر کے رکھوں گا، میں تمہارا فرط ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ حدیثیں ایسی ہیں جن کو سن کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انا فرطکم علی الحوض، میں تمہارا حوض کوثر پر فرط ہوں. فرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قافلہ سفر کرتا ہے، اور خاص طور سے پہلے زمانے میں جو لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے تو ان کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی سفر میں کہ 2-4 لوگوں کی ایک کمیٹی ہوا کرتی تھی جو اصل قافلے کے آگے آگے چلتی تھی. مان لو سینکڑوں کا قافلہ ہے، وہ سفر پہ جا رہا ہے، کہیں کسی جنگی مہم پر جانا ہے، کبھی کہیں اور حج اور عمرے کے لیے جانا ہے، تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک چھوٹی سی ٹیم 2-4-6 لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی جو اس قافلے کے آگے آگے چلا کرتی تھی. اس کا کام یہ ہوا کرتا تھا، چونکہ لوگوں کو راستے میں کہیں رک کر کے آرام کرنا ہوتا تھا، رات میں کہیں کھانا اور پانی کے مسئلے کو حل کرنا ہوتا تھا، تو اس کمیٹی کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ آگے جائے اور جا کر کے دیکھے کہ کہاں پر مناسب ہوگا قافلے کو ٹھہرانا، اتنے لوگوں کو کہاں جو ہے آرام کرنے کے لیے کہا جائے، کہاں کھانے اور پینے کا اور پانی کا بہترین نظم و نسق ہو سکتا تھا، وہ جائزہ لے کر کے وہاں پر ان کے لیے تیاری کر کے رکھتی تھی. اور جب قافلہ آتا تھا تو وہاں ان کو وہاں پر ٹھہراتے تھے، اور جب ٹھہرا دیے پھر وہ کمیٹی آگے بڑھ جاتی تھی. اب یہ ہو گیا، اب آگے چلیں، آگے کہاں رکنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، میں جا رہا ہوں حوض کوثر پر، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے تیاری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے جام کوثر کو ریڈی کر کے رکھوں گا. میری تم کو ایک ہی نصیحت اور وصیت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ میری سنت ہے، یہ دونوں تم سے بچھڑنے نہ پائے، یہ دونوں تم سے چھوٹنے نہ پائے، اور ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہو جائے. اللہ اکبر، کتنی بڑی قیمتی نصیحت ہے. آپ نے ابھی مغرب کے درس میں 2-3 درس سے میں وضو کے متعلق جو ہے آپ کو ایک شرعی توجیہ یاد دہانی کر رہا ہوں. وضو کے بارے میں تو الحمدللہ لوگ طریقہ جانتے ہیں، لیکن 2-3 چیزوں کے تعلق سے خاص طور سے یاد دہانی کر رہا ہوں. تو میں نے آپ کو اس میں یہی بتایا میرے بھائیوں کہ جیسے آپ اس بات کا اہتمام کرتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا ہے اس میں سے کوئی چھوٹنے نہ پائے، ہم ویسے ہی وہ عمل کریں. ایسے ہی اس بات کا بھی اہتمام کرو کہ وضو میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. آدمی اس بات کا تو اہتمام آسانی سے کر لیتا ہے کہ میں جو ہے رمضان کے روزے رکھوں، میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھوں، میں فرض نمازیں پڑھوں، میں فلاں نمازیں پڑھوں، لیکن وہاں پر وہ فیل ہو جاتا ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو بدعتیں ہیں، میں اس سے بچ جاؤں. وہ یہ سمجھتا ہے جیسے کہ ایسا لگتا ہے
کہ یہ تو نبی علیہ السلام نے نیک کام بتائے ہی ہیں اور یہ تو نیکیاں ہی ہیں اور یہ نیک کام ہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ کام نہیں بتائے ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت نیک ہیں، اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے، جس کو ہمارے ائمہ نے بتایا ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، ہمارے پیروں نے بتایا ہے، وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے ہیں، اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اور جہاں یہ سوچ آ گئی وہاں انسان تباہ ہو گیا، وہاں انسان تباہ ہو گیا میرے بھائی۔ میں اصل میں ایک سلسلہ چھوٹا سا شروع کرنا چاہ رہا ہوں، جو پہلے کئی بار بیان ہوا ہے لیکن تھوڑی سی یاد دہانی ہونی چاہیے۔ میت کے تعلق سے ہمیں کچھ یاد دہانی کے طور پر کچھ نکات کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے تقریباً 1-2 مہینہ پہلے جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور تعزیت وغیرہ کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور پھر دوسرے مسائل موضوعات آئے اور باتیں ہوئی اور وہ چیز وہیں پر رہ گئی۔ تو وہاں اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ تمہید کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ کا نام محمد ہے کہ عبد الرحمن ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے بھائی آپ کا نام خالد ہے کہ جو ہے عوف ہے، اس سے مطلب نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے بھائی آپ کی نسبت کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے بھی مطلب نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے میرے بھائی، اگر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے جذبے سے اگر محروم ہے تو اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی محروم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہلاک کیا ہے، اتنا برباد کیا ہے کہ ایک بے نمازی تو نماز نہ پڑھ کر کے جہنم میں جا رہا ہے، مگر آپ نماز پڑھ کر کے بھی جہنم میں جا رہے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو لیکن نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جاتا ہے، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز بتائے ہیں، لیکن یہ طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں، یہ طریقہ ہمارے پیر اور فقیر نے بتائے ہیں، یہ طریقہ ہمارے جو ہے اعلیٰ حضرت نے بتائے ہیں، یہ طریقہ ہمارے حضرت نے بتائے ہیں، یہ طریقہ فلاں دارون سے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی کتابیں چھپتی ہیں اور دارالعلوم سے اور مراکز سے میرے بھائیوں شائع ہوتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں، جن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو میں چہرہ دھونے کی یہ دعا ہے، کلی کرنے کی یہ دعا ہے، ناک جھاڑنے کی یہ دعا ہے، ہاتھ دھونے کی یہ دعا ہے، سر کا مسح کرنے کی یہ دعا ہے، کان کا مسح کرنے کی یہ دعا ہے، پیر دھلنے کی داہنا یہ دعا ہے، بایاں پیر دھونے کی۔ کہاں سے آیا بھائی؟ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ دعا کس نے سکھایا؟ یہ کس نے بتایا؟ دارالعلوم والوں ذرا بتاؤ، مفتیان حضرات ذرا بتاؤ کہ جس کتاب میں یہ دعائیں چھاپ کر کے تم تقسیم کرتے ہو، یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ ایک بیچارہ حاجی، ایک بیچارہ عمرہ کرنے والا، آپ کو معلوم ہے کتنے پیسے خرچ کر کے بیچارہ حج پہ جاتا ہے، کتنی محنتیں کر کے، اور ہماری بہنیں اپنے زیورات بیچ کر کے حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور جب حج عمرہ کرنے کے سفر جاری ہوتا ہے آپ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھما دیتے ہو کہ یہ اس میں حج کا طریقہ ہے، اس میں جو ہے عمرہ کا طریقہ ہے۔ یہ ہمارا بھولا بھالا مسلمان، یہ سیدھا سادھا مسلمان، یہ جو ہے کیا نام ہے اپنی قوم کے رہبروں پر جو ہے اندھی اعتماد کر کے وہ اس کتاب کو لے لیتا ہے، اور پتہ چلا کہ اس کتاب میں شروع سے لے کر آخر تک بدعت ہی بدعت ہے۔ آپ جاتے ہو تو کہتے ہیں کہ جب آپ طواف شروع کر دو، بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تو پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تیسرے چکر کی یہ دعا ہے، چوتھے چکر کی یہ دعا ہے، پانچویں کی یہ دعا ہے۔ میرے بھائی یہ دعا کس نے سکھائی؟ یہ دعا کس نے بتائی؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب تو بھولنے والا نہیں تھا کچھ۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو وہ شخص اس نظریہ کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی۔ یہ پیر صاحب کو معلوم ہو گیا، وہ امام صاحب کو معلوم ہو گیا،
یہ دارالعلوم والوں کو معلوم ہو گیا. اچھا سیدھی سی بات ہے کہ دارالعلوم والوں، یہ پیر صاحب، یہ فقیر صاحب، یہ جو آپ نے پہلے دوسرے چکر تیسرے چکر کی دعائیں لکھی ہیں، یہ حدیث کی کون سی کتاب میں؟ نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی اس کے لیے جو ہے ریفرنس نہیں. لیکن نہیں، چھاپنا بند کر دو. نہیں بند کریں گے. کیوں نہیں بند کرو گے بھائی؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، ہمارے حضرت نے کہا ہے. اسی کو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے. رب کا لفظ ہے، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے. تو عدی بن حاتم کو بڑا تعجب ہوا اور سوچے ایسی کیسے آیت نازل ہو گئی بھائی؟ ہم نے کب اللہ کو چھوڑ کر رب بنایا ہے؟ ہم تو سجدہ اللہ ہی کا کرتے ہیں، ہم تو جو ہے کیا نام ہے مانگتے اللہ ہی سے ہے. پھر یہ آیت نازل کیسے ہوئی؟ سمجھ میں وہ آیت ان کو نہیں آئی. بھاگے بھاگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو مفسر قرآن ہے. کہا نبی علیہ السلام یہ کیسی آیت نازل ہوئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا عدی، کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز اللہ کی نازل کردہ کتاب میں نہیں بیان ہوتی تھی، یا کوئی چیز اس میں حرام ہوتی تھی، اور تمہارا کوئی بڑا بزرگ کہہ دیتا تھا نہیں یہ حلال ہے، تو مان لیتے تھے؟ اگر کوئی چیز حلال ہوتی تھی تو حرام کہتا مان لیتے، یا حرام ہوتی تو وہ حلال کہتا مان لیتے. تو ایسا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بڑوں کی بات کو مان لیتے ہیں. بھائی حدیث ایک طرف رہے، ہمارے بڑے کی بات بڑا ہے، ہمارے بڑے کی بات بڑی ہے. حدیث ایک طرف رہے، ایک حدیث پیش کرو 10 حدیث پیش کرو. کتنے سمپل سی چیز ہے بھائی کہ آپ یہ جو وضو کے اعضاء کے دھلنے کی دعائیں ہیں اس پر دلیل دے دو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سکھایا؟ کس صحابی کو سکھایا؟ نہیں دیتے ہیں اور اکھرمی کرتے چھاپتے رہیں گے. اور آپ بڑے بڑے جو ہے بزرگ ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم والے ہیں، بڑے بڑے جو ہے ذمہ دارانہ ہیں. بھائی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو ہماری قوم جو ہے کہے گی کہ جو ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی گستاخی کرے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی نہیں ہے اس دعا کو دین کا ایک حصہ بتا کر کے نشر کے لوگوں میں وہ گستاخی آپ کو نظر نہ آئے. لیکن اگر کوئی اس گستاخی کو سامنے لائے، ہائی لائٹ کرے کہ گستاخی نہیں ہونی چاہیے، وہ جو ہے گستاخی کرنے والا بن جاتا ہے. تو جب یہ کہا کہ کیا ایسا نہیں کرتے تھے کہ حلال کو حرام کہہ دیتے تھے، حرام کو حلال کہہ دیتے تھے؟ کہاں یہ ہوتا ہے. کہا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے. کیوں علماء کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں اپنے بڑوں کی عبادت کرتے ہو؟ یہ علماء یہ ذریعہ ہے حدیث کے جاننے کے، یہ شریعت کے جاننے کے ذریعہ. یہ شریعت بتانے والے نہیں ہیں، یہ شریعت کے ذریعہ ہیں، یہ شریعت بنانے والے نہیں ہیں. شریعت سعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ شریعت کو نقل کرنے والے. ایک لفظ اگر کوئی کہتا ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریفرنس دے یا قرآن کریم کی آیت کی کوئی ریفرنس دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں حوض کوثر پر. اب بتائیے کہ حوض کوثر پر جا رہا ہوں، لیکن ایک چیز پر تنبیہ کر کے گئے کہ دیکھو میں تم لوگوں کو وصیت کر کے جا رہا ہوں، لیکن تم میں سے اکثر لوگ اس وصیت کو مانیں گے نہیں. یہ کیا کریں گے؟ بھاگیں گے ادھر ادھر، فرقہ بندیاں بنائیں گے. فرقہ بندیاں، یہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ، یہ فرقے بنائیں گے، اکثر نہیں مانیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اسی وصیت پر قائم رکھا ہے تو آپ بتائیے کہ اس سے بڑا کوئی رزق ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، 1400 سال کے بعد آج ہم دنیا میں آئے ہیں. واللہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے سے ہزاروں لاکھوں پیدا ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کو سنتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سنت کی اتباع کی توفیق نہیں دی. یہ منافقین، یہ کافرین، یہ مشرکین نہیں مانے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ہوئے اللہ کے بندوں کتنا بڑا رزق ہے رب العالمین کا کہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہو، لیکن رب العالمین نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق. زمانے میں پیدا ہوئے توفیق نہیں ملی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، توفیق نہیں ملی ہے، دل میں نفاق رکھے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان سے بیان سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے الفاظ سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی سنت کی اتباع کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ کو دھوکہ دیتے تھے یہ منافقین۔ لیکن مسلمانوں، ہمارے توحید اور سنت والے بھائیوں، 1400 سال کے بعد زمین پر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، وجود بخشا ہے، لیکن آپ کو توفیق دی ہے صحابہ کرام کی توفیق کہ جیسے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے تھے ویسے آپ کرتے ہو۔ اس سے بڑا کوئی روزی ہے؟ قدر کرو اس کی، قدر کرو اس کی، یہ اصل روزی ہے، یہ اصل رزق ہے، اللہ سب سے بڑا رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، تصور تو کیجئے کبھی۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگ نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر اٹھائے گھوم رہے ہیں، سروں پر اور سینوں پر اس کو چپکا رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سنت سے کوئی لگاؤ نہیں۔ توفیق سے معروم ہے میرے بھائیوں، رزق نہیں ملا اتباع سنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ آپ کوئی بینر نہیں اٹھائے ہوئے ہو، کوئی جو ہے کیا نام ہے نعرہ نہیں لگا رہے ہو، لیکن پورا دل اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سے بھرا ہوا ہے، اسی سے روشن ہے میرے بھائیوں۔ یہ کتنی بڑی توفیق ہے اور کتنا بڑا رزق ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی دولت ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے، انتقال کرنے کے بعد ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس میں ہمیں اور آپ کو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پل پل پہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ کوئی آتا ہے پیر کے پاس یہ دعا، کوئی آتا ہے سر کے پاس یہ دعا، کوئی آتا ہے قبر میں رکھنے کے بعد یہ دعا، کوئی کہتا ہے قبر کرنے کے دفن کرنے کے بعد یہ کرنا، تیسرے دن وہ کرنا، 7ویں دن وہ کرنا، 40ویں دن وہ کرنا، کوئی قرآن خوانی کرا۔ کہاں سے چیزیں آئی ہیں اور یہ چیزیں مسلمانوں میں کیسے آ گئی ہیں؟ جس نبی کی سیرت ہمارے سامنے بالکل چاند کی طرح روشن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغونها الا ہالک۔ میں تم لوگوں کو صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ واللہ بشریعت بہت آسان ہے، شریعت بہت روشن ہے، شریعت بہت واضح ہے، شریعت بہت جو ہے نفیس ہے۔ اللہ کی فرماتے ہیں اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح سے روشن ہے۔ اس شریعت سے اور اس سنت سے اگر کوئی بھٹکتا ہے تو یاد رکھو اس کو ہلاک ہونا ہے، برباد ہونا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمہیدی باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين